سجدے تیرا ناٹک پرانا ہو گیا، یا نبی میں آپ کا جب سے دیوانہ ہو گیا، یا نبی میں آپ کا جب سے دیوانہ ہو گیا۔ ہاتھوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ قسمت سے گزر جائے ایک رات مدینے میں، آقا کو سناؤں گا پھر نعت مدینے میں۔ پتھر بھی چمکتے ہیں سونا بھی نکلتا ہے، پتھر بھی چمکتے ہیں سونا بھی نکلتا ہے، شہروں سے بھی اچھے ہیں دیہات مدینے میں، شہروں سے بھی اچھے ہیں دیہات مدینے میں۔ اور اے باد صبا تجھ کو اتنا بھی نہیں معلوم، اے باد صبا تجھ کو اتنا بھی نہیں معلوم، ارے بڑھتی ہے نواسوں کی خیرات مدینے میں، بڑھتی ہے نواسوں کی خیرات مدینے میں۔ ایک چھوٹی سی بچی عفرہ فاطمہ کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام پیش کریں۔ ذرا ایک بار مکمل بیداری کے ساتھ آپ حضرات نعرہ لگا لیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، دیار غریب نواز۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم۔ یہ کوئی الیکشن کا جلسہ نہیں ہے جو آپ اس وچار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس پارٹی طرف جانا ہے۔ یہ اس نبی کا جلسہ ہے کہ جس کی پارٹی چھوڑ کے کہیں راستہ نہیں ملتا ہے۔ تو وہ شری لنکا کے لوگ جہاں ہندوستان میں جا ویسا پلیز مہربانی فرمائیے، آئیے ذرا قریب آ جائیے۔ وہ باہر جو دور لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کیا کس انتظار میں ہیں آپ؟ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹھیک 1:30 بجے اپنا پروگرام ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ قریب آ جائیے۔ تقریریں بار بار سننے کو نہیں ملتی، ہلڑ بازیاں تو آپ سنتے رہتے ہیں، مگر تقریریں سننے کا موقع بہت کم ملتا ہے۔ اور ایسی باوقار شخصیتیں جن کے خطاب سے صرف ملک ہندوستان نہیں پورا عالم فیض پاتا ہے، پوری دنیا میں جن کی شہرت کا ستارہ اوج ثریا پر پہنچا ہوا ہے، ایسے خطیب سرکار عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقہ اور طفیل میں ہم جیسے گنہگاروں کو میسر آ جاتے ہیں۔ تو یہ سرکار عطائے رسول کی کرم نوازیاں ہیں جو بڑی آسانی سے ہمیں ایسے افراد مل جاتے ہیں جن کی تقریریں دلوں میں کچھ دنوں تک انقلاب کا جو ہے ایک انداز برپا کر کے رکھتی ہیں، اور انسان سوچتا ہے کہ کچھ سنا تھا ہم نے، ورنہ ہوتا یہ ہے وہیں سنتے ہیں اور وہیں اٹھا کے پٹک کے چلے جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ماشاءاللہ سینا جی کے بارے میں سنی اصلاح معاشرہ کانفرنس میں ہماری تنظیم سنی دعوت اسلامی کے ذمہ دار مبلغ جو مالیگاؤں سے تشریف لائے ہوئے تھے، ناشر مسلکی اعلیٰ حضرت علامہ الحاج سید امین القادری صاحب قبلہ، جن کا بڑا پرمغز خطاب آپ نے سماعت کیا، ابھی زیادہ دن نہیں گزرا ہے، آج ان کا خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے کہ حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ جن کی گود میں پروان چڑھ کر کے اس منزل میں پہنچے، خطیب دورہ نازش ملت مبلغ عالم اسلام مفکر اسلام حضرت علامہ شاہ الحاج حافظ قاری محمد شاکر علی صاحب قبلہ نوری رضوی عطائے مفتی اعظم ہند امیر سنی دعوت اسلام ممبئی جو شہر مکرانہ میں
बिल्कुल फाटक के करीब पहुंच गए हैं। वैसे हम तो उनको लेके आ गए थे किशनगढ़ से आगे, सरकार के यहाँ भेज दिया। उनका कहना था मैं सरकार में हाजिरी देने जाना चाहता हूँ, तो हजरत को मैंने वहां भेज दिया, मैं इधर आ गया। कल रात में मैं भी गवंडी में और परसों भी गवंडी में मेरा बयान था, तो साथ में ही आना हुआ। और हमारे बुलबुले बाग़े मदीना जो आलमी पैमाने पे पूरी दुनिया में नात खानी के हवाले से जाने पहचाने और माने जाते हैं, मुहिब मुकर्रम नाज़िश मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज कारी मोहम्मद रिजवान खान साहब की बिला नायब अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, वो तशरीफ ला चुके हैं। वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए हम नकीब इजलास से भी और आने वाले जो हमारे खुतबा हैं छोटे छोटे, उनसे भी गुजारिश है कि इख्तिसार के साथ काम लें। देखिए, जो चीज अच्छी होती है अगर थोड़ी भी खा ली जाए ना, टेस्ट अच्छा होता है तो दिन तक याद रहता है, महीने 6 महीने तक। और टेस्ट ना हो किसी चीज में तो चाहे पूरी पतेली खा जाइए, कोई फायदा ही नहीं होता था, है ना। थोड़ी चीज वो है, तूफाने नूह लाने से ऐ चश्म फायदा, 2 बूंद ही काफी है अगर कुछ असर करे। लेकिन अभी तक वो श्रीलंका के लोग पता नहीं क्या सोच के बैठे हुए हैं, पता नहीं वो बेनीवाल वाले हैं कि ज्योति मिर्जा वाले हैं, क्या वो सीआर चौधरी वाले हैं, किधर वाले हो भाई साहब? करीब आ जाओ भाई साहब, करीब आओ। ये मदीने वाले की महफिल है, मदीने वाले की। जिस तरह से आज आप इधर उधर खड़े हैं ना, ऐसे ही आपका नाम फरिश्ते लिख रहे होंगे। ये बेहुदा यहां खड़ा हुआ है, ये वहां बैठा हुआ है, ये नबी की महफिल से इतनी दूर बैठा हुआ है, अपने आप को दूर रखे हुए है। ये रिकॉर्ड होता है, जैसे ये हमारा रिकॉर्ड ये शकील साहब का ये करता है ना, क्या किसको क्या कहते हैं, माइक, हाँ, ये जैसे ये रिकॉर्ड करता है हमारी आवाजों को, ऐसे ही हमारे तमाम तर हालात को हमारे कंधे पे बैठे हुए फरिश्ते रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए अब ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर समझ शरीफ के किसी झरोखे से कोई बात पहुंचती है दिल के आईने में, तो करीब तशरीफ ले आइए। शिका जीना दिखाई देता है। जरा एक बार पूरा मजमा मचल कर बोल दे सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी बोल दे सुभान अल्लाह। आज तो ये बच्चों का मोहल्ला बिल्कुल बेदार है, लेकिन नौजवानों का मोहल्ला बिल्कुल सोता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा ना हो कि बच्चे आपसे आगे रहे, आप भी जरा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। एक बार पूरा मजमा मचल कर बोल दे सुभान अल्लाह। बहारे अर्श का जीना दिखाई देता है, बहारे अर्श का जीना दिखाई देता है, कदम कदम पे नगीना दिखाई देता है, कदम कदम पे नगीना दिखाई देता है। और खुदाए पाक हमें वो जमी अता कर दे, खुदाए पाक हमें वो जमी अता कर दे जहां से सिर्फ मदीना दिखाई देता है, जहां से सिर्फ मदीना दिखाई देता है। माइक पे जनाब कारी शकील अहमद साहब की बिला। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मोहब्बत से जवाब दे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जिसको नबी से जितनी मोहब्बत हो वो उतनी आवाज से पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आप लोग खड़े हो जाए, खड़े हो जाइए। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। बातिल के जब जब बदले हैं देवर, बातिल के जब जब बदले हैं देवर, आया है तब तब मेरी ज़बां पर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर हो अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर
نبی نے جینا سکھایا پیارے نبی نے جینا سکھایا باخودا انسان ہم کو بنایا پیارے نبی نے جینا سکھایا باخودا انسان ہم کو بنایا پہنایا اخلاق و ایمان کا زیور پہنایا اخلاق و ایمان کا زیور نعرہ تکبیر اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بولو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر خود بھی جیو جینے دو سبھی کو ایزاد پہنچاؤ خود سے کسی کو خود بھی جیو جینے دو سبھی کو ایزاد پہنچاؤ خود سے کسی کو اسلام کا یہ در سے منور اسلام کا یہ در سے منور نعرہ تکبیر اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بولو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بغداد میں خانہ چلتا رہے گا بغداد میں خانہ چلتا رہے گا اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا بغداد میں خانہ چلتا رہے گا اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا میاں دیں گے برکات ساگر میاں دیں گے برکات ساگر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بغداد میں خانہ چلتا رہے گا بغداد میں خانہ چلتا رہے گا اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا بغداد میں خانہ چلتا رہے گا اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا نوری میاں دیں گے برکات ساگر نوری میاں دیں گے برکات ساگر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر سب مل کر پڑھیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر باطل کے جب بدلے ہیں دیور آیا گے تب میری زبان پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر تو لگا لیے سب نے لگایا نعرہ تکبیر اب نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت آئیے اب نعرہ رسالت چند اشعار پیش کر کے پھر ہم یہاں سے رخصت ہوتے ہیں مجھے امید انشاءاللہ آپ پڑھیں گے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ میری قسمت جگانے کو نبی کا کام کافی ہے قسمت جگانے کو نبی کا کام کافی ہے میری قسمت جگانے کو نبی کا کام کافی ہے ہزاروں غم مٹانے کو نبی کا کام کافی ہے یا رسول اللہ یا
رسول اللہ یا حبیب اللہ دیوانو بولو یا رسول اللہ یا پورے مجمع سے آواز آ جائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ خوشی ہو یا کوئی غم ہو نبی کا نام لیتا ہوں خوشی ہو یا کوئی غم ہو نبی کا نام لیتا ہوں خوشی ہو یا کوئی غم ہو نبی کا نام لیتا ہوں کہ ہر ایک غم بھلانے کو نبی کا نام کافی ہے یا رسول اللہ یا come on یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ چلے طیبہ سے جب خواجہ تو ان کا عشق بول اٹھا چلے طیبہ سے جب خواجہ تو ان کا عشق بول اٹھا مجھے اجمیر جانے کو نبی کا نام کافی ہے یا رسول اللہ یا آئے اہل سنت یہاں پہ بیٹھے ہیں میں ان کی دعائیں لیتے ہوئے یہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ بہت بلند ہے مینار گنبد خضرا بہت بلند ہے مینار گنبد خضرا زمین پہ رہتے ہوئے آسمان لگتا ہے بہت بلند ہے مینار گنبد خضرا زمین پہ رہتے ہوئے آسمان لگتا ہے ارے فلک کی گود میں رہ کر یہ 14ویں کا چاند فلک کی گود میں رہ کر یہ 14ویں کا چاند میرے نبی کے قدم کا نشان لگتا ہے میرے نبی کے قدم کا نشان لگتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نظارہ پیش کریں پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ مسنونہ کے بعد میرے جنایتی کریمہ کی تلاوت کا شرف ہے زکوٰۃ ادا کریں چونکہ یہی قائم رہنے والا دین ہے اور آج میری تقریر کا عنوان اخلاص ہے پتہ نیت پر ہے نیت درست ہو تو انجام بھی درست ہوگا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ملائکہ بندوں کے اعمال آسمان پر لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے القی تلک الصحیفہ القی تلک الصحیفہ یعنی اس صحیفہ کو ڈال دے اس صحیفہ کو ڈال دے وہ فرشتہ عرض کرتا ہے مولا تیرے اس بندے نے نیک عمل کیے نیک باتیں کی ہم نے سنا دیکھا اور لکھا اب اسے کس طرح ڈال دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لم یرد بہ وجہی اس بندے نے اس عمل کے ساتھ میری رضا کا ارادہ نہیں کیا تھا اس لیے اس وجہ سے میرے حضور مقبول نہیں ہے اور اسی طرح ایک دوسرے فرشتے کو حکم ہوگا اکتب بفلان کذا او کذا فلاں بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے تو فرشتہ عرض کرے گا مولا اس بندے نے تو یہ نیکیاں کی ہی نہیں حکم ہوگا اس نے نیت کی تھی اس کا ارادہ کرنے کا تھا مگر اس سے نہ ہو سکا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اچھی اچھی نیتیں کرتا رہے برائیوں سے بچتا رہے تو اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جاتی ہے اور عذاب الہی سے بھی بچ جاتا ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
ایک دفعہ کسی کافر کو زمین پر پٹک کر اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور اس کا کام تمام کرنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا. آپ فوراً اس کے سینے سے اتر آئے تو اس نے تعجب سے کہا کہ جب میں آپ کے قابو میں آ گیا تھا تو آپ میرے قتل سے کیوں رک گئے؟ فرمایا پہلے میں تجھے خالص اللہ کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن تو نے میرے منہ پر تھوک دیا تو اس میں نفس کا معاملہ آ گیا، اخلاص نہ رہا، اس وجہ سے میں نے تجھے قتل نہیں کیا. اتنا سنتے ہی اس کافر نے فوراً کلمہ پڑھا اور مشرف اسلام ہو گیا. کیا بات ہے. یاد رکھیں قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، اس لیے ہمیں پاکیزہ نیتیں کرنی اور رکھنی چاہیے. اچھی نیت والوں کے لیے فرشتے دعا مانگتے ہیں. اخلاص کی برکت دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانے کی 3 آدمی جا رہے تھے. رات کا وقت تھا، بارش ہونے لگی. تینوں نے بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ میں ایک غار کی پناہ لی. اتفاق سے ایک چٹان گری اور غار کا منہ بند ہو گیا. تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس چٹان سے نجات پانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے اپنے نیک اور خالص اعمال کے ذریعے دعا مانگی جائے. تو ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ، میرا گزارا صرف بکریوں پر تھا، بکریاں چراتا تھا اور انہی کے دودھ سے اپنے گھر والوں کی پرورش کرتا تھا.